مگر خان صاحب کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. ریحام کو دیکھتے ہی پہلی دن انہوں نے کہا تھا یار یہ تو بالکل جعلی لگی مجھے. پہلے کامنٹس تھے اس کے نہیں شادی کے بعد یا پہلے شادی سے فرسٹ ٹائم میں ٹوک ہر ٹو سی ہم. ہاں وہ شادی سے پہلے پہلی دفعہ بالکل پہلی دفعہ وہ انٹرویو کرنا چاہ رہی تھی میرے پاس آئی تھی. میں نے کہا نہیں تم نئی آئی ہو لیٹ می فرسٹ لیٹس گو اینڈ سی عمران اف فیل کمفرٹیبل. عمران کے اس وقت وہ بینڈیج لگا ہوا تھا گرا ہوا تھا نا وہاں جلسے سے. تو یہ سب یہ تو مجھے بہت فیک لگتی ہے نقلی لگی ہے عورت. بعد میں جا کے شادی کر لی. تو مفتی صاحب یہ والا نکاح بھی 2 مرتبہ پڑھا ہے. نعیم رائٹ کہ آپ تو ایک نکاح 2 مرتبہ 2 نکاح 4 مرتبہ پڑھا چکے ہیں اور نعیم کا آپ نے ایک بھی نہیں پڑھوایا. یہ بڑی بات ہے. بس اسماعیل کا مطلب ہے اقرار. نہیں اب ان کا پڑھوانا ہے بھائی مفتی صاحب کا. مفتی صاحب آپ بطور سزا پہلا پڑھوائیں گے میرا اور بطور انعام کی سزا قبول کر لی دوسرا پھر ہوگا. لیکن آپ ذرا نیشنل لیول پہ سوچیں انٹرنیشنل لیول پہ. نعیم صاحب ترکی والوں نے مجھے پھر بھی فون کیا. اچھا خان صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. پھر میں نے اس نکاح میں بھی پوچھا میں نے کہا ترکی سفر کا کیا ہوا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آج کی ترکی کو تو ختم کریں. کس نے کہا ہے؟ آن نے نہیں خان صاحب نے کہا. عمران خان نے. میں نے نکاح کے بعد 3-4 باتیں کہی. میں نے کہا پہلی بات تو صاف لفظوں میں مجھے یہ بتائیے کہ جو کور گروپ ہے مجھے اس میں آنا ہے یا نہیں آنا. کہنے کہ کور کمیٹی. میں نے کہا کور کمیٹی کی بات نہیں ہے, وہ تو 600-700 افراد ہیں. جو کور گروپ ہے اس میں نے آنا ہے یا نہیں آنا ایک طرف کر دیں ختم ہو جائے. کہ نہیں آپ آئیں. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب وہ کیا کرنا ہے اس کا بچوں کی تربیت کا ٹریننگ کا. یعنی کہ 1 ہفتہ مجھے دے دیں میں نوٹس جاری کروا دوں گا اور ٹریننگ ہوگی. میں نے کہا اگر ٹریننگ ہوگی تو 2 آدمیوں کو بھیجیں. ایک تو چودھری اعجاز صاحب کو کہ وہ بات چیت کر لیں اور دوسرے اسد عمر بھی کبھی کبھی آ کے بات چیت کرے. کوئی نہ کوئی پارٹی کا لیڈر آنا چاہیے. اور نعیم صاحب کی طبیعت آج کل ایسی ہی چل رہی ہے ان کا نہیں کر. یعنی کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا. تیسری بات میں نے یہ چوتھی بات. ہاں تیسری بات میں نے کہی جو 350 بچوں کو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں تو اس کا نہیں مفتی صاحب ابھی کچھ نہیں ہے لیکن یو ول بی پارٹ آف دیٹ. وہ ٹریننگ نہیں ہے. وہ خان صاحب نے کہا کہ یار جس طریقے سے ہم لودھرا کا الیکشن ہارے ہیں چکوال کا ہارے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر پولنگ اسٹیشن پر 2 لڑکے کھڑے کریں جو تصویریں لیں گے کہ کتنے لوگ اندر گئے ہیں اور تاکہ اس پولنگ اسٹیشن سے جتنے ووٹ نکلیں اگر وہ ٹیلی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بوگس ووٹنگ ہوئی ہے. اب یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے. 8 گھنٹے تک آپ تصویریں کھینچتے رہیں کہ 2 آدمی کہ بھائی 800 لوگ گئے اندر اور پھر آپ ٹیلی کریں گے جا کے 300 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس آتے ہیں آر او کے پاس. تو کہاں تک کرتے رہیں گے. یہ ان 300 لڑکوں کی بات کر رہے تھے. میں نے خان صاحب کا جی سے بڑے مسائل ہیں. practically impossible ہے. You can't do that. No, you can't do that. Anyway, تو ترکی کا کیا کہا؟ نہیں آپ تھوڑی سی کچھ لے لیں. یہ کفنگ جو ہے نا زیادہ اچھا نہیں ہے. وہ کیا جی چوتھی بات میں نے ترکی کی. میں نے کہا ترکی کا کیا کر رہے ہیں آپ. وہ تو ترکی والے آپ کا انتظار کریں گے مفتی صاحب یہ ترکی آج کی تو پوری ہونا پھر بات کریں گے. ترکی نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی تھوڑی دیر یا کسی اور کو بتا رہا تھا یار ہم الیکشن کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. مجھے ہی کہہ رہے تھے آپ الیکشن کی تو ابھی تک کوئی تیاری شروع ہی نہیں کی نا. جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو. آپ کو پتا ہے کہ ریحام سے جب ان کی شادی ہوئی بھی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھ سے جادو کر دیا ہے کسی نے. میں نے کہا یار کیا مطلب جادو کر دیا, تمہیں کیسے پتا جادو کر دیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. تو میں نے اس دن خان سے کہا یار فیصلہ تم اب بھی نہیں کر. جب میں نے اس کو کہا کہ معلوم ہوتا ہے
کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم پہ جادو کر دیا اور عمرہ کر کے آؤ، تو کہہ رہا ہے یار کوئی ایسی بات نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تم یو آر ناٹ ڈیسائڈنگ اینی تھنگ، کسی چیز پہ فیصلہ نہیں کر رہا ہو، تم کس چیز پہ فیصلہ نہیں کر رہے. خیر تو ہاں بھی نہیں، ابھی وہ ترکی کا بھی جیسا آپ طے کر دیا اس نے. مفتی صاحب نعیم صاحب، اگر جادو کے اثرات اتارنے ہو نا اور یہ کرنا ہو تو کہتے ہوئے مجھے زیب نہیں دیتا، نہ اللہ معاف کرے ہمیں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ہی کر لیں یہ کام. آپ نے مجھے کہا تھا ہم ہی کر لیں یہ کام، لیکن جب مریض خود علاج کے لیے راضی نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے. ان کی بہنوئی نے مجھے فون کیا ابھی 4-5 دن پہلے. آپ کا فون آپ کی اس سائڈ پہ ہے، بلکہ آپ کے نیچے نہیں صاحب عہد نہیں ہے وہ تبلیغی ہے کہ مجھ پہ بھی جادو ہو گیا ہے. ابے میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اسی نے کروایا ہے، اسی عورت نے، خان صاحب پہ بھی کیا اور مجھ پہ بھی کیا. کون سی عورت؟ جی ان کی بیگم جو ہے. نہیں، کوئی بہن نہیں آئی، کوئی خاندان کا فرد نہیں آیا. ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ بتایا ہی نہیں تھا. ریحام کی مرتبہ بھی یہی ہوا، ریحام کی مرتبہ کوئی نہیں آیا تھا. میں نے غلطی کی تھی کہ پوچھ دیا کہ بہنیں کہاں ہیں، خان صاحب نے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا انہوں نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے جو میں آج انہیں بلاتا. اس مرتبہ میں نے وہ بھی نہیں پوچھا. لڑائی ہو گئی تھی نا بہنوں سے. نہیں صاحب، بعض جگہ رکھ رکھاؤ، احترام، ایک بڑی شخصیت، ایک بڑا آدمی، بڑی فگر تو ہیں بہت، لیکن یہ جو چیزیں ہوئی نا نیشنل لیول پہ بھی اچھا اثر نہیں پڑا. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی مفتی صاحب وہ والی چیزیں اٹھا کے انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، جو ایک سوشل سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ ہمارے نارمز ہیں، انہوں نے بھی وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. مجھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا پچھلے چند مہینوں میں کہ قرآن کی کوئی ایسی آیات ترجمے کے ساتھ خان کو بھیجیں کہ آپ ہر وقت دوسروں کی برائی یا دوسروں پہ الزام یا دوسروں کو برا بھلا کہنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس عقل ہے، شکل ہے، دولت ہے، مقبولیت ہے، ہر چیز تو اللہ میں نے دی ہے. اور پھر آپ رن ڈاؤن کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شاید اتنی نعمتیں نہیں دی ہیں. اور مفتی صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے آیتیں بتائی بھی کئی، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس چیز میں تبدیلی نہیں آئی، میں دیکھ رہا ہوں خان صاحب کے بیانات، رویہ وغیرہ، اور انہوں نے بدستور وہی رویہ جاری رکھا کہ نواز شریف ایسا ہے، شکیل الرحمان ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا، اور پھر خان صاحب اپنے تقریروں میں سیرت النبی کا حوالہ دیتے ہیں. تو یار رسول اللہ تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے. آپ کا کہنے کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اچھا اثر نہیں پڑا. جی مطلب دیکھیں انٹرنیشنل جو بڑے اخبار ہیں گورے لکھنے والے، میں آپ کو 2-3 سٹوریز ابھی ادھر نیٹ سے نکال کے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ انہوں نے اپنی سٹوری کی ہیڈ لائنز دی اس طرح سے ہیں کہ جی ایک ریلیجیس، ایک پیرنی، ہم تو پیرنی کہتے ہیں نا، لیکن ایک ریلیجیسلی موٹیویٹڈ خاتون، انہوں نے اس طرح کا کام کر لیا، اور یہ عدت والی باتیں اور یہ سب اب ہم آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن باہر کے میڈیا نے اس کو اوپنلی ڈسکس کیا. لیکن یہ تو ابھی تک چونکہ ملک میں ہم ایک اور لڑائی کھولی ہوئی ہے، خان صاحب میاں صاحب کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی دست و گریباں ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھیں، اگر آپس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اگر کام کسی اور XYZ نے کیا ہوتا نا، اس کو آپ لوگ کافر، دائرہ اسلام سے خارج، سنسار اور پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگ کے ابھی تک لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کر چکے ہوتے. صحیح کہہ رہی ہوں مفتی صاحب؟ بالکل. لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ میں کہتی ہوں ہی از لکی دیٹ ہی ہیز ناٹ گاٹ سچ ایگریشن ان دا ایز اے کانسیکوینسز آف واٹ ہی ہیز ڈن. ٹھیک ہے نا، بی بی کا بھی اور خان صاحب کا بھی، یہ دونوں خوش قسمت ہیں. یہ اگر کوئی اور ہوتا نا
تو اس کا بہت برا حال کرنا تھا لوگوں نے. یہ جو دین دائرہ اسلام اور جو اسلامی قوانین ہیں، آئینی قوانین ہیں، اس کے خلاف انہوں نے حرکت کی ہے. عدت پوری نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس مفتی نے پڑھایا، اچھا اس مفتی کو کٹہرے میں کھڑا کرو. بہت لمبا گند بن سکتا تھا یہ دے آر لکی کہ پورا ملک نا کہیں اور پہ بزی ہے. اب دیکھیں ہمارے جو فیض آباد میں جو حضرات آ کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کس چیز کا برتنگڑ بنایا. دیکھیں اس میں سینٹ کی پوری اس دن کی کارروائی نکال کے دیکھ لیں، سارے لوگ اس بل کو کی وہ جو امینڈمنٹ کے جو حق میں فیصلے وہ پی ٹی آئی نے ووٹنگ کی ہوئی ہے، جو اس کے خلاف ہیں وہ پارٹیاں ہیں جو بھگتی ہیں بیچارے. لیکن چونکہ ان کے ہوا ان کے اگینسٹ چل رہی تھی، ہوا ان کے اگینسٹ چل رہی تھی، اس لیے دے ہیڈ ٹو پے فار اٹ. اور وہ گھروں پہ حملے اور وہ مطلب وہ کتنے خطرناک 2-3 دن لوگوں نے گزارے ہیں. مطلب زندگی اور عزت اور جان اور مال اور گھر کی سینٹٹی ہر بندے کی بڑی وہ ہے. مطلب ہم سب کو رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. یہ ساری چیزیں، یہ گھروں پہ حملے اور ذات کے اوپر حملے اور خواہ مخواہ کے الزام تراشی، تو یہ تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ خان صاحب کچھ بھی کر لیں، ان کو ایک بڑی اچھی کوئی قدرت کی طرف سے، کوئی غیب کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کا نام اس طرح سے وہ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوا، ورنہ تو بہت اس میں کلیشز ہو سکتے تھے. اور ابھی بھی اگر somebody wants to go into details، آپ کو موقع دیتا ایک بات یہ اور کہہ دیتے ہیں، کہہ دیجئے گا یہ بات جو یار آپ اتنے بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رتبہ دیا ہے پاکستانی معاشرے میں، آپ دوسروں کو برا بھلا اس طریقے سے مت کہا کریں، دعا کیا کریں ان کے حق. دوستو ویڈیو پہ کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کریڈیبل نیوز کو اسی طرح فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو ریئل نیوز ملتی رہے. شکریہ.